بلٹ روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مجبور ہے، بھوکوں سے ہے، فاقوں سے ہے، پریشانیوں سے ہے، اذیتوں میں مبتلا ہے، تو قرآن نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، زندگی مشکل، تکلیف، اذیت سے گزارو، صبر کرو گے تو اجر ملے گا۔ اور جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، اختیار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس کو کہا تو گھر کمرے میں بند ہو کے نہ رہ، جا کے معاشرے میں ڈھونڈ کے غریبوں کی مدد کر۔ جس کے پاس ہے اس کو رحم کا درس دیا، جس کے پاس نہیں ہے اس کو صبر کا درس دیا۔ اب مجھے بتاؤ، معاشرہ اگر ایسا ہو جائے گا، جس کو مشکل ہے، تکلیف ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، وہ کہے کہ میں اپنی سفید پوشی کو داغ نہیں لگنے دوں گا، جیسے جیسے گزارا کر دوں گا۔ اور جس کو اللہ نے ثروت سے نوازا ہے، وہ کہے کہ میں اپنے ماتحت اور اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے اطراف میں بسنے والوں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی معاشرے کے اندر پریشانی رہ سکتی ہے؟ ایک گلی کے اندر 10 گھر رہتے ہیں، فرض کرو اس کے اندر 2 یا 3 گھر غریب ہوں گے، 4-5 گھر جو ہے متوسط ہوں گے، جو اپنا کماتے ہیں، ضرورت کو پورا کرتے ہیں، 2-3 گھر جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں۔ ایک گلی کے اندر 2 گھر امیر، 2 گھر غریب، 6 گھر متوسط۔ متوسط بھی اگر کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ گلی میں 2 غریب آدمی جو ہیں ان کی مدد 2 امیر کر دیں، ان کو اپنی فیملی کا حصہ مان لیں، تو اس گلی کے مسائل ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی بیٹیوں کے رشتے قبول کر لیں، مسائل ختم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس طرح گلی گلی، بستی بستی، صبر کرنے والے صبر کر کے دکھائیں۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے کتنی موج ہے۔ دنیا میں تو تکلیفیں صحیح، دنیا میں تو اذیتیں صحیح، لیکن آخرت میں اس کا صلہ کتنا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جس سال میں بھی تھا اللہ میں واہ خوش ہوں تیرے پہ، تو نے مجھے صحیح رکھا ہے، اتنا بھی بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں نا، مالک تیرا شکر ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اس کا معکوس کیا ہے؟ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا، ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ بعض وقت کسی غریب سے پوچھتے ہیں سناؤ کیسے حال ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور بعض اوقات کسی فیکٹری کے مالک سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے چل ہی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل گزر ہو ہی رہی ہے، اس کی گزر ہو رہی ہے۔ جس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چہرے کے اوپر کئی طرح کی لکیریں لا کر کے کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے۔ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں آپ جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں۔ تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاؤ، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، زندگی سوکھی گزرے گی۔ نہ راضی ہو گئے تو پھر کیا کر لیں گے ہم؟ اگر اللہ پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ پھر بھی تو ایسے ہی گزرے گی۔ تو بہتر نہیں راضی ہو کے گزرے اور آخرت کا سودا ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کو کہا جو پھنسے ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسروں کو کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا۔ میرے حضور نے 3 قسمیں کر کے کہا، ما نقصا مالو عبد من صدقہ، 3 چیزوں پہ قسم کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقے سے مال کم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے سب سے غریب شخص ہوتے، جنہوں نے سارا مال دے دیا۔ حضرت عثمان غنی سب سے غریب ہوتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے غریب ہوتے، جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی میں۔ تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں،
ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے. اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے. 12 کے در تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس. یہ بارش برس رہی ہے. سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے. اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گل لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے. تو بارش وہی ہے. کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹک رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں. قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ عاقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے. جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں. زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں. اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ابوں پہ ہم چون کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. بعض طبیعتیں معترض ہیں. ہم کہتے ہیں یار مسند فردوس دہلوی کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے کی آواز آتی تھی. پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے. کہا مالک وہ نور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا. کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو. جب ناخنوں میں ضرور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا دیا. تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے، انہیں تو نظر آیا تھا، تمہیں نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں؟ تم اس لکیر کے فقیر ہو. ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں. نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کروائیے. تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے. یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا. حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں. صرف 2 جملے. حج ہو گیا، واجبات بھی ادا ہو گئے، سنن بھی ادا ہو گئے اس کے، اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے. اب حج مکمل ہو گیا. اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ. اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے. مدینہ شریف شمال بھی ہے مکہ المکرمہ سے، اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے، پرنالہ جسے کہتے ہیں، اس کا رخ ادھر ہے، شہر محبوب کی طرف. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے. بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے، علماء نے لکھا. اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی. جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله